ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا. ناظرین، آج 28 مئی ہے. آج کے دن 1998 میں پاکستان نے بلوچستان کا انتخاب کیا نیوکلیئر ٹیسٹس کے لیے، اور 5 ایٹمی دھماکے جو ہے وہ چاغی کے پہاڑوں میں کیے گئے. اس کے بعد 30 مئی کو دوبارہ دھماکے کیے گئے، اور یہ دھماکے جو ہے یہ پوکھران 2 جو انڈیا نے ٹیسٹ کیے تھے نیوکلیئر، اس کے جواب میں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ دھماکے کیے جائیں گے. جگہ کا انتخاب پنجاب میں نہیں کیا گیا، بلکہ جگہ کا انتخاب جو ہے وہ چاغی میں کیا گیا. اور یہ جھوٹ بولا گیا کہ چاغی میں اس لیے کیا گیا ہے کہ وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے. تو میں اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کے لیے جانکاری پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ایک مضمون ہے جو چھپا ہے آج، وہ بھی آپ کو میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اس کے کچھ اقتباسات. تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ یکے بعد دیگرے جو ہے چاغی کے ڈسٹرکٹ میں چاغی 1 کہہ کے یہ دھماکے کیے گئے، اور یہ 28 مئی کو 3:15 اور 3:16 پر کیے گئے. اس طرح سے پاکستان دنیا کی 7ویں ایسی طاقت بن گیا جنہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور مسلم دنیا کا پہلا ملک کہا جاتا ہے اس کو. جیسے یہ حملے ہوتے ہیں، یونائٹڈ نیشن ریزولوشن 1172 کے تحت جو ہے پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں. چاغی 2 30 مئی کو 1998 میں دوبارہ جو دھماکہ کیے گئے وہ تھے. یہ میلوں لمبی سرنگ تھی جس میں یہ کھود کے تو اس میں دھماکے کیے گئے. اس دھماکے سے ایک زبردست ارتعاش پیدا ہوا پہاڑوں کے اندر، اور پہاڑوں کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد گرد و غبار کے جو ہے بادل وہ اٹھنا شروع ہو گئے پہاڑوں سے، اور وہ دھول کے بادل بن گئے. چاغی کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ لوگ زیادہ تر زراعت کرتے ہیں، ایگریکلچر، اور مویشی پالتے ہیں، اینیمل ہسبینڈری، اور ان کی افزائش نسل کرتے ہیں، اور اسی پہ ان کی اکنامک انحصار تھا. پھلوں میں انگور ہے، انار، انجیر وغیرہ وہاں پیداوار ہوتی ہے. اس کے علاوہ سبزیاں بھی اگاتے تھے. لیکن ایٹمی تجربات کے بعد ناظرین پورا علاقہ بنجر ہو چکا ہے، اور قحط سالی اور بارش میں بھی کمی، اور زندگی اور روزگار جو ہے وہ برباد ہو چکے ہیں اس علاقے میں. کئی مویشی اور لوگ مر گئے ہیں ریڈیشن کی وجہ سے. دھماکے کے بعد جو ہے آج تک کئی بیماریاں جو ہے وہ لوگوں کو لاحق ہو چکی ہیں، جن میں پھیپھڑوں کی بیماری ہے، جگر کی بیماری ہے، خون کا کینسر ہے، تھیلیسیمیا ہے، تھائرائڈ ہے، اور یرکان ٹائپ جو نہیں ہوتا جس کو کہتے ہیں انفیکشس ہیپیٹائٹس، وہ ہے. اور اس کے علاوہ خون سے متعلق جو ہے وہ دیگر بیماریاں جو ہے وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ بچوں پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ماؤں سے بچوں میں وہ ریڈیشن منتقل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، اور پیرالائزڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ اور پھر ان کے جو سر ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے ناظرین پاکستان نے یہ جو فیصلہ کیا کہ بلوچستان میں یہ دھماکے کیے جائیں، اس حوالے سے ناظرین ایک آرٹیکل چھپا ہے آج دی بلوچستان پوسٹ میں، اور اس کو لکھا ہے میر ساول بلوچ. عنوان اس کا جو ہے وہ ہے بلوچستان پر ایٹمی حملہ، تباہی رکی نہیں بڑھ رہی ہے. یعنی بلوچستان پہ یہ ایٹمی حملہ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں لکھا ہے کہ مئی 1998 کو قابض ریاست نے چاغی کے پہاڑوں پر ایٹمی تجربات نہیں بلکہ ایک ملک اور قوم پر ایٹمی حملہ کیا، جس سے نہ صرف بلوچستان میں پانی کے ذخائر سوکھ گئے، جنگلی حیات یعنی چرند پرند کو بھی نقصان پہنچا، بلکہ آج تک ہر جاندار چاہے وہ انسان ہے یا جانور آدھی اور ادھوری پیدا ہو رہی ہے. وہ جو میں نے ابھی ذکر کیا ڈسیبلٹیز کا. 28 مئی ایک ایسی تاریخ ہے جسے پاکستان میں یوم تکبیر کے طور پر منایا جاتا ہے. ایٹمی دھماکوں کی سالگرہ پر جشن منانے والے بلوچ قوم کی نسل کشی پر خوشی منانے جیسا ہے. یعنی آپ یوم تکبیر منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، تو یہ بلوچ قوم کی تباہی پر اور نسل کشی پر جیسے جشن منا رہے ہیں.
مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، قومی نغمے گائے جاتے ہیں، مگر وہی دن بلوچستان کے لیے درد، بربادی اور زخموں کی یاد دلاتا ہے۔ چاغی کے پہاڑ آج بھی گواہ ہیں کہ کس طرح ریاست نے اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے ایک پوری زمین اور اس کے باسیوں اور فطرت کو قربان کر دیا۔ ایک نو آبادیاتی ریاست یعنی کلونیل ریاست کے وجود کو محفوظ بنانے کے لیے بلوچستان میں ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، اور وہی ہتھیار بلوچ قوم کی زندگی کو اجاڑ گیا جو صدیوں سے اس زمین کے وفادار اور وارث ہیں۔ 28 مئی بلوچستان پر صرف ایٹمی تجربات نہیں تھے، بلکہ یہ ایک حملہ تھا جو آج بھی بلوچستان کے لیے ایک المیہ بیماری، بربادی اور نسل کشی کی علامت بنا ہوا ہے۔ اس حملے نے نہ صرف بلوچ اور اس کی سرزمین کو تباہ کیا، بلکہ آنے والی نسلوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگا دیں، جو نسل در نسل پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ ایٹمی حملے کے بعد ماضی یعنی پاسٹ کی تباہی کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، مگر ایک بڑی سچائی یہ ہے کہ مستقبل میں بھی یہ بربادی جاری رہے گی، جس میں ایٹمی دھماکوں کے بعد بلوچ آبادی میں پیدا ہونے والے طبی اور حیاتیاتی تبدیلیاں، جیسے بچوں میں ذہنی اور جسمانی معذوری، زرخیز زمینوں کا بنجر ہونا، آلودہ پانی اور مہلک بیماریوں کا مزید پھیلاؤ، زیر زمین پانی تابکاری، زراعت مکمل طور پر تباہی، اور ہوا میں یورینیم اور پلاٹونیم کے ذرات مستقبل میں بھی موجود رہیں گے، جس کی وجہ سے جنگلی حیات معدوم یعنی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی زندگیاں اور مستقبل میں بھی اسی طرح برباد ہوتی رہیں گی۔ ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ اس کی تباہی مزید بدتر ہوگی۔ ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کے ساتھ مل کر بلوچستان میں موجود ایٹمی تابکاری مزید خطرناک اور تباہ کن ہو جائے گی۔ ریڈیو ایکٹیو کنٹیمینیشن یعنی تابکار آلودگی، جس سے کینسر، جلدی بیماریوں، سانس کی تکلیف اور ذہنی کمزوریوں میں اضافہ ہوگا۔ بچے زیادہ تر معذور، ذہنی پسماندہ یا جسمانی کمزوری کے ساتھ پیدا ہوں گے، آلریڈی ہو بھی رہے ہیں۔ آنے والی نسلیں جینیاتی طور پر زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں، یعنی جینز جو ہوتے ہیں نا، اس کے ذریعے زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ ایٹمی دھماکہ صرف ایک لمحے کی تباہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ نسلوں پر پھیلا ہوا ایک خاموش قتل ہوتا ہے۔ ایٹمی تابکاری کے اثرات صدیوں تک جاری رہتے ہیں، اور تباہی صرف چاغی کے پہاڑوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ہوا، پانی، مٹی اور جانوروں کے ذریعے بلوچستان کے کونے کونے تک پہنچتی رہے گی۔ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق ایسی سرگرمیاں جو زمین، فضا، پانی اور ماحول کے زمرے میں ایکوسائڈ کو مستقل نقصان پہنچائیں، وہ ماحولیاتی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا مارنگ بلوچ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد ہیں۔ ایٹمی دھماکوں سے پیدا ہونے والا ریڈیشن اب تک زمین کی کئی تہوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ نہ صرف انسان بلکہ چرند، پرند، درخت اور سب کچھ زہریلے ذرات کے سائے میں جی رہے ہیں یا مر رہے ہیں۔ بلوچستان میں یہ تمام حقائق کے زمرے میں آتے ہیں کہ یہ تمام عوامل نسل کشی یعنی جینوسائیڈ، ماحولیاتی دہشت گردی کے تعریفی عناصر سے میل کھاتے ہیں۔ جینوسائیڈ کنونشن یعنی نسل کشی کنونشن جیسا کہ اقوام متحدہ میں بیان کیا گیا ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ بلوچستان قابض ریاست نے بلوچ کی مرضی کے بنا ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ عالمی اصولوں اور اقوام متحدہ اور جنیوا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی اور نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ جنیوا کنونشن کے مطابق کسی بھی قوم یا خطے پر اس کی مرضی کے خلاف ایٹمی تجربات کرنا ایک جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، جب کوئی ریاست مقبوضہ آبادی پر مہلک تجربات کرے تو یہ عمل انسانیت کے خلاف جرم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بلوچ قوم کا پاکستانی ظلم کے خلاف مزاحمت عالمی اصولوں کے تحت بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی ریاست ایک قوم کی زندگی، زمین، زبان اور بقا کو مسلسل نشانہ بنائے
تو پھر اس قوم کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی، سلامتی اور خود مختاری کے لیے آواز بلند کرے۔ یہ آزادی کی تحریکیں بغاوت نہیں ہوتی بلکہ مظلوم اقوام کی بقا کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اگر بلوچ قوم نے یہ جنگ جاری نہیں رکھی تو بلوچستان کا مستقبل بھی چاغی کے پہاڑوں جیسا ہوگا، جہاں صرف بربادی ہے۔ ہمارے پاس جدوجہد کے سوائے اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ بلوچ اگر اپنی سرزمین پر ایٹمی حملے کے بعد بھی خاموش رہے تو وہ مر جائیں گے، مگر بلوچ جانتے ہیں کہ خاموشی زہر ہے اور آواز زندگی۔ یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی گوگل کا میں ٹائپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاغی کے ایٹمی دھماکوں کے کیا منفی اثرات جو ہے بلوچ قوم کے اوپر پڑے ہیں۔ بہرحال آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔